بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج ایک نظر میں شہر مالیگاؤں اور اطراف سے آنے والے علماء کرام، حفاظ اعظام اور دین کی خدمت کرنے والے افراد کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خوش و خرم رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ پاک نے جس کام میں لگا کے رکھا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیم حیات اس کام سے وابستہ فرما کے رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے کسی کو پڑھنے کا مکلف نہیں کیا، پڑھنے لکھنے کا مکلف صرف انسان کو کیا ہے۔ اس لیے بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنی مخلوق ہے دنیا کے اندر، جتنی زیرو مخلوق دنیا کے اندر ہے، وہ پیدائشی طور پر اپنی ضروریات کے عالم ہوتی ہے۔ مرغی کا ایک چوزا انڈے میں سے 21-22 دن کے اندر باہر نکلتا ہے وائٹ ہاؤس کو توڑ کر، اور نکلتے کے ساتھ ہی دانہ چنتا ہے، پانی پیتا ہے، آگ کو دیکھ کر بھاگتا ہے جی، اور بلی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچاتا ہے، ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ جو چوزا آج ہی پیدا ہوا اس کو نفع اور نقصان، دوست و دشمن کا علم کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ نہ اس کی ماں نے کوئی تقریر کی، اور باپ تو اس کو پہلے سے مفرور تھا، اس کا تو یہی پتہ نہیں باپ تھا کون۔ تو دنیا میں جتنی مخلوق ہیں، انسان کے علاوہ جتنی زیرو ہیں، وہ سارے کے سارے پیدائشی طور پر ان بیلٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ضرورت کا علم لے کر آتے ہیں، اور بغیر سکھائے ہوئے، بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے وہ ان سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفع کو بھی جانتے ہیں، نقصان کو بھی پہچانتے ہیں، دوست کو بھی جانتے ہیں اور دشمن کو بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو نرا جاہل پیدا ہوتا ہے تو بند مٹھی لے کر، آنکھیں بند، مٹھی بند، نہ اس کو یہ پتا میں کس شہر میں پیدا ہوا، کس محلے میں پیدا ہوا، میرے والد کا نام کیا ہے، میری امی کا نام کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہر دن کوئی نیا کارنامہ انجام دیتا ہے، ہر لمحے کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہر لمحے کچھ نہ کچھ بگاڑتا ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ باپ سفر پہ جاتا ہے، اپنے بچے کے لیے چھوٹا سا کھلونا لے کر آتا ہے، مثال کے طور پر چائنا کی بنی ہوئی چھوٹی سی کار، 5 روپے 10 روپے کی، جس کو پیچھے کو دھکیلو تو آگے کو چلتی ہے، پش بیک۔ اب بچہ اس کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تھوڑی دیر کھیلتا ہے، پھر اس کو توڑتا ہے، اور جب وہ اس کو توڑتا ہے تو باپ اس کو توڑتا ہے۔ بچہ کھلونا توڑتا ہے اور باپ پھر بچے کو توڑتا ہے، اس کو کیوں توڑا؟ اور جو باپ کھیلتے ہوئے بچے کو اور کھلونا توڑتے ہوئے بچے کو اگر مار پیٹ کرے تو باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کے بچوں کے اندر طلب کا مادہ رکھا ہے۔ وہ ہر لمحے ترقی چاہتا ہے، وہ ہر لمحے کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ تو وہ جو بچہ توڑ رہا ہے یہ بھی اس طلب کا حصہ ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کیسا ہے، اس میں 4 وہیل لگے ہوئے ہیں، پیچھے کو دھکیلتے ہیں تو آگے کو چلتی ہے، اب میں اس کا باطن دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آخر وہ کون سی طاقت ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو آگے چلاتی ہے۔
تو کھلونے کا توڑنا یہ اس کے طالب ہونے کی علامت ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آپ اپنے بچوں کو سفر پہ لے کے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ آپ نے گاڑی میں بٹھایا، لے کے چلا، آپ لے کے چلے، اب بچہ پوچھ رہا ہے ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ بیل گاڑی۔ ابو یہ کیا؟ بیٹا یہ گھوڑا گاڑی۔ ابو یہ کیا؟ بیٹا یہ سائیکل رکشا ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ ٹرین ہے، اس میں بہت سارے مسافر سفر کرتے ہیں۔ ابو یہ کیا؟ کہ چپ بیٹھ، دماغ خراب کر رہا ہے، دماغ ہی کھا گیا تو میرا یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ اب وہ بچہ دبک گیا، سہم گیا کہ ابو نے ڈانٹ پلائی۔ یہ انتہائی ناانصافی ہے بچے کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت اور صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے سوالات کے جوابات دے سکیں تو کیا ضرورت تھی اس کو سفر پہ لے جانے کی؟ آج تو وہ گھر سے باہر نکلا تھا، آج تو اس کو جنرل نالج مل رہا تھا، آج وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کل تو وہ خود آپ کو بتائے گا یہ فلاں چیز ہے۔ تو آپ نے اس کے طلب کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، آپ نے اس کے علم کے راستے میں، معلومات کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی۔ لہٰذا جب بھی اپنے بچوں کو سفر پہ لے کے جائیں تو نشیط ہو کر جائیں، محبتوں کے ساتھ بچوں کے سوال کا جواب دیں، اس لیے کہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ آپ اس کے سب سے پہلے مدرس، سب سے پہلے اس کے معلم ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے استاد ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طلب کا مادہ رکھا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا انبیاء کرام کو، اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری معلم اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ جس زمانے کے اندر انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں تو ایک وقت میں دو دو تین تین نبی آتے تھے، ابا بھی نبی، بیٹے بھی نبی، بڑے بھائی نبی، چھوٹے بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی، چچا نبی، بھتیجے نبی۔ اور جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، انسانوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں، اب پوری دنیا میں ایک نبی نہیں۔ حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ مالیگاؤں جیسے شہر میں کم از کم 3 نبی ہونے چاہیے، ایک اسلام پورہ میں، ایک نیا پورہ میں، اور وہ نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ اب شہر مالیگاؤں میں چھوڑو، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کوئی ملعون تو ہو سکتا ہے، ابلیس تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ سلسلہ، اتنا عظیم سلسلہ اللہ نے کیوں بند کر دیا؟ اور اس دور کے اندر کوئی ایک نبی تو ایسا ہوتا دنیا میں کہ امت اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو لیا کرتی اور ان کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ تعالیٰ سے فیصلے اتروا لیا کرتی، لیکن یہ پاکیزہ سلسلہ بند ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء صلاحہ کی ایسی جماعت عطا فرمائی، اس امت میں ایسی جماعت تیار کی کہ اب گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد فرمایا، اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وارثین نبی صبح قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جو علماء صلاح آئے ہیں، یہ کار نبوت کو صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں گے، اب مجھے کسی مستقل نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے ذمے ایک کام لگایا، ہمیں چاہیے کہ اس کام کو احسن طریقے سے ہم سنبھالیں۔ آپ معلم ہیں، آپ بچوں کے استاد ہیں، یہ جو معصوم بچے آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جی یہ ان کو صرف بچوں کی نظر سے نہ دیکھیں، آپ ان پر محنت کریں، کیا پتہ انہی معصوم بچوں میں کل کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی مفسر زماں چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی منتظم اور محتم چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو۔ اور انہی طلباء میں کیا پتہ کون سا وہ بچہ ہے جو آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ اس لیے جب بھی درسگاہ کے اندر آپ حاضر ہوں تو آپ کا اور طلباء کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے، حاکم اور محکوم کا نہیں، مشفق باپ اور بیٹے کا۔ ایک مرتبہ اس عاجز کا ریاست تلنگانہ کا سفر ہوا، اس علاقے کے اندر اس دن مکاتب میں چھٹی ہو گئی اور بہت سارے اساتذہ، بہت سے معلمین
ایک جگہ جمع ہوئے، اس عاجز کا اس پہ خطاب تھا۔ تو میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، اور یہ سوال میں نے مختلف مجالس میں رکھا ہے کہ اسکول جانے والے بچے کھیلتے کودتے ہنستے مسکراتے جاتے ہیں، اور مکتب آنے والے بچے ہانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے گھبرائے ہوئے آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک علم ہے اور یہ بھی علم ہے اور بہت افضل ہے۔ وہاں جانے والے بچے ہنستے کھیلتے کودتے اچھلتے کیوں جاتے ہیں، اور یہاں آنے والے بچے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، وہاں ان کو پیار اور محبت ملتی ہے، شفقت ملتی ہے، کھیل کھلونے ملتے ہیں، ہنسنے کا موقع ملتا ہے، بات کہنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ یہاں ادب کے نام پر ایسا روب بٹھایا جاتا ہے، سامنے بولتا ہے خبردار نیچے دیکھ۔ اب ادب کے نام پر اس بچے کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوگا اور جب کبھی ٹرین میں سفر کرے گا اور ٹی ٹی ذرا سختی سے بات کرے گا تو یہ پیشاب کر دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جو جرأت اور ہمت کے جوہر تھے وہ تو مردہ ہو چکے، تربیت کے نام پر، ادب کے نام پر۔ تو ادب کے نام پر ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے۔ نہیں کہیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بھی باروب کے ہو سکتا ہے امت میں، لیکن کیا شفقت تھی۔ ایک مرتبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ فرمایا لیما، کیوں نہیں بھائی، کیوں اطاعت نہیں کریں گے، کیوں بات نہیں سنیں گے؟ کہ پہلے اس بات کا جواب دو، سب کو ایک ایک چادر تقسیم کی اور خود 2 چادر پہن کے کھڑے ہو، یہ تخصیص تمہیں کون سے قانون اور کون سے ضابطے سے ملی؟ فرمایا اس کا جواب میرے بیٹے دیں گے۔ ان کے بیٹے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ابو کے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی ہے، دوسری چادر تو میری عاریتاً لے کر آئے، اس لیے کہ دھونے ڈالی ہوئی تھی وہ سوکھی نہیں ابھی، لہذا میری عاریتاً لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو 2 چادروں میں ملبوس نظر آ رہے ہیں۔ جو مال غنیمت سے تقسیم ہوئی تھی جو چادریں، سب کو ایک ایک دی گئی تھی، ان کو بھی ایک ملی، لیکن دوسری چادر جو آپ ان کو اوڑھے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہو ایک جیسی، وہ میری ہے۔ کہ الان نسمع و نطیع، ٹھیک ہے بہت اچھا، اب تمہاری بات بھی سنیں گے تمہاری اطاعت بھی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رعب تھا تو کیسا، اور شفقت تھی تو کیسی۔ تو رعب اپنی جگہ لیکن شفقت اپنی جگہ پر کام کرتی ہے، اور یہ معصوم بچے یہ تو ہمارے رعب کے محتاج نہیں ہیں، اور رعب کے یہ جو ہے اس کے طالب نہیں ہیں، یہ تو ہماری شفقتوں اور محبتوں کے متلاشی۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے جب درسگاہ کے اندر ہمارے سامنے بچے آ کر بیٹھے، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کا سبق یاد نہیں ہے، انہوں نے بہت ضد کر کے، بہت رو دھو کر، بہت احتجاج گھر میں کیا تھا کہ ہمیں نہیں جانا آج، استاذ ماریں گے پیٹیں گے، سبق یاد نہیں ہے، رات گھر میں فنکشن تھا، مہمان تھے، ان کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزر گیا، ہوم ورک نہیں ہو سکا، گھر کا کام نہیں ہو سکا، یاد کسی نے نہیں کرایا، اگلا پچھلا کسی نے نہیں کہلوایا، لیکن چونکہ ماں باپ کی سختی غالب آئی اور انہیں بھیج دیا، اب وہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے کہ ماں باپ سے تو میں یہاں آ گیا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سہ کر، مار کھا کر، اب دیکھیں استاذ مجھے زندہ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایسے بچوں پر بیٹھتے کے ساتھ ہی محبت کی ایک نظر ڈالیں۔ اب جو بچہ گھبرایا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، بیٹا ادھر آؤ، سر پہ ہاتھ پھراؤ، دست شفقت پھراؤ جی، اور چھوٹی چھوٹی چاکلیٹ رکھا کریں، چرانے آٹھانے کی جو آتی ہے نا، ڈھیر ساری چاکلیٹ رکھا کریں گھر کے اندر، اور 2-4 اپنی جیب میں ڈال کے لے جایا کریں، اور کبھی کبھی بچوں کو پیش کیا کریں جی۔ ایک مہمان کو کھلانے پر 40 دن کی روزی میں برکت آتی ہے، اگر مہمان رسول کو کوئی چیز کھلا دیں گے، پلا دیں گے تو کیا کچھ برکت نہیں ملے گی؟ جب اس بچے کو جو سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہے، آپ نے بولا بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو، کیوں گھبرائے ہو، کیا بات ہے کہ تمہیں آج سبق یاد نہیں ہے؟ جی استاد آج مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ تو آپ کو علت معلوم ہو گئی کہ کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ کہا اچھا کیوں یاد نہیں بیٹا؟ کہ رات گھر میں مہمان تھے، بہت شور ہنگامہ تھا، میں یاد نہیں کر سکا۔ ارے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ بیٹا عارف ادھر آؤ،
مثال کے طور پہ ایک بچے کو بولا، اس بچے کو ذرا سبق یاد کہلوا دو، سبق کہلوا دو، یاد کرا دو، اور لو بیٹا یہ چاکلیٹ لو۔ اب آپ نے اس کو ٹافی دی، وہ بچہ ٹافی کھائے گا نہیں، وہ تو گھر میں جا کے سب کو دکھائے گا میرے استاد نے مجھے ٹافی دی ہے، میرے استاد نے مجھے ٹافی دی۔ غرض یہ کہ ہم ان بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، یہ ہماری سختی کے متحمل نہیں ہے، اور ساری دنیا ان کو ڈرا رہی ہے، ساری دنیا ان کو گھبرا رہی ہے، ماحول ان کو ڈرا رہا ہے، حکومتیں ان کو جو ہے ڈرا رہی ہیں، تنظیمیں ان کو ڈرا رہی ہیں، ان کو بزدل بنائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ استاذ مشفق نائب رسول جی اس مہمان رسول کے ساتھ میں یہ معاملہ کرے گا تو پھر شفقت کا سایہ اس کو ملے گا کہاں، محبت کا سایہ اس کو ملے گا کہاں؟ اس کا معاملہ کریں۔ نیز اپنے بچوں کو تنہائی کی دعاؤں میں یاد کریں۔ جب آپ ہاتھ پھیلائیں تو آپ تصور کریں اپنی درسگاہ کا، اور اول سے لے کر آخر تک ایک ایک بچے کا تصور کر کے، ہو سکے تو نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اگر ہم ان معصوم بچوں کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہم دوسروں کے بچے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو علم و عمل میں آگے بڑھائیں گے۔ اس کا اہتمام کریں۔ مکاتب کی تعلیم بنیادی تعلیم، اور میرے پیاروں نوجوان اساتذہ، جو بڑے اساتذہ ہیں، سفید ریش ہیں، وہ تو میرے سر کے تاج ہیں، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں تو اپنے ہم عصر اور جو میرے عمر میں میرے سے جو ہے چھوٹے ہیں، میں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی جو خدمات ہیں یہ بنیادی خدمات ہیں، اور یاد رکھنا بنیاد ہمیشہ چھپی ہوئی رہتی۔ مکان کی جو بنیاد ہے وہ زمین کے نیچے ہوتی، اوپر نہیں ہوتی۔ درخت کی جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ زمین کے نیچے ہوتی، اوپر نہیں ہوتی۔ آپ کی جو تعلیم ہے یہ بنیادی تعلیم ہے، اور یہ بھی ہمیشہ چھپی رہتی ہے۔ آپ کے پاس پڑھنے والا، الف با پڑھنے والا بچہ جب آگے جا کے شیخ الحدیث بنتا ہے تو بخاری کا استاد اس کا کون تھا اس کو سب جانتے ہیں، لیکن الف کی شناخت جس نے کرائی تھی، با کی شناخت جس نے کرائی تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا یہ آپ کا عمل اخلاص والا عمل ہے، اس لیے کہ آپ کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن اللہ سب کچھ جانتے، اللہ سب کچھ جانتے۔ تو آپ تو بنیادی کردار رکھتے ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں شیخ الحدیث ہیں، جتنے شیخ الفقہ ہیں، جتنے شیخ القراء ہیں، یہ سارے کے سارے یہ آپ ہی کی بھٹی سے تو نکلے ہیں، لڑے گئے ہیں۔ آپ ہی کی تو زیر تربیت رہ کر انہوں نے تربیت پائی اور عرف شناسی حاصل کی۔ لہذا شفقتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ مستقبل کے معلم ہیں، یہ مستقبل کے امت کی نیا کے کھیونہار ہیں، جن کی ابتدائی تربیت آپ کے حصے میں آئی ہے۔ محبتوں کے ساتھ لے کر چلیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک شاگرد حضرت مولانا قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے مکتب کے ایک استاذ تھے، بندوق رکھا کرتے تھے، دو نالی لائسنس کی بندوق تھی، شکاری مزاج تھا اور سپاہیانہ انداز تھا۔ وہ ہمیں مکتب پڑھاتے تھے۔ جب میں دارالعلوم فلاح دارین سے فارغ ہو کر اپنے وطن پہنچا، استاذ محترم ایک دن گھر آئے اور جب چلنے لگے، میں نے ان کا اسکوٹر گھر سے نکالا، اسٹارٹ کر کے ان کے حوالے کیا تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ پکڑا اور عجیب بات کہی، پیارے بیٹا، قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے یہ پوچھا کیا لے کر آئے ہو تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دوں گا، اس دن بروز محشر میری لاج رکھ لینا۔ تو اساتذہ جب اپنے بچوں کو آگے پڑھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ تو ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اپنی مغفرت کی۔ اس لیے بچوں کے ساتھ ابتدائی طور پر اتنا شفقت کا معاملہ رکھیں، اتنی محبت کا معاملہ رکھیں کہ یہ بچے آپ کو جہاں دیکھیں کھڑے ہو جائیں، یہ بچے آپ کو جہاں دیکھیں کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بچے آپ کی زیر تربیت رہنے والے جب آگے بڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے جی، اور مسجد کے امام بنیں گے اور خطیب بنیں گے، جس وقت یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ بے ساختہ ان کی زبان پر آئیں گے، آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ لیکن ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات بھی ہیں، اساتذہ نے اپنے بچوں پر، شاگردوں پر ایسی بیجا سختی کر رکھی ہے کہ آج بھی وہ استاد بھی حیات ہیں اور وہ شاگرد بھی حیات ہے، جن کا یہ واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک استاد
ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے، عمر گزرتی ہے، تو آدمی کے اندر خشیت اور خوف خدا، خوف آخرت، جواب دہی کا احساس اجاگر ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک استاد نے جس اپنے شاگرد کو بہت پیٹا تھا اور وہ دوران سبق اٹھ کر بھاگ گیا تھا، اس کے بعد وہ پھر کہیں سعودی میں جا کر جاب کرنے لگا، تو استاد کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس سے معافی مانگوں، تو کسی اپنے دوسرے شاگرد کو مکلف کیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ تو پتہ ہے شاگرد نے کیا جواب دیا؟ ان سے تو میں آخرت میں ملوں گا، ان سے تو میں میدان محشر میں ملوں گا۔ پھر اتفاق سے اس استاذ کا حج پر جانا ہوا، وہ سعودی میں جس جگہ جس شہر میں کام کرتا تھا وہاں جانا ہوا، اس نے استاد کو دور سے دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا، حالانکہ اب تو وہ صرف طالب علم نہیں بلکہ کئی بچوں کا باپ ہے۔ بھاگ گیا، کہا کہ نہیں، دنیا میں تو اس شخص سے مجھے ملنا ہی نہیں، اس سے تو میں محشر میں ملوں گا۔ تو کس درجے بچے کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی کہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی اس کا وہ زخم اور وہ تکلیف ابھی تک اس کے دل پہ تازہ ہے۔ اس لیے نہیں، بچوں کے ساتھ ان کو اپنے یہاں سے فارغ ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے ان کے دل میں اتنی جگہ بنا لے کہ جو کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، جو کچھ سختی ہوئی ہے، بچہ اس کو فراموش کر جائے اور وہ سمجھے، اس بات کا احساس رکھے میرے استاد سے زیادہ مہربان میرے لیے اور کوئی نہیں، یہ میرا مشفق استاد ہے۔ استاد کی ذمہ داری صرف حروف شناسی نہیں ہے کہ ہم نے الف با تا سا پڑھا دیا، بلکہ ہمارے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے، ہم اس کو دائیں بائیں کا فرق سمجھائیں، ناخن کاٹنے کی اہمیت بیان کریں۔ جمعرات کے دن کے سبق میں بچوں کو اس بات کا مکلف کریں کہ پیارے بچوں، کل جمعہ ہے، پتہ ہے کل کی سنت کیا کیا ہے؟ اس میں سے ایک سنت ناخن کاٹنا بھی ہے، لہذا جب ہفتے کے دن آپ آئیں گے ہم آپ کے ناخن چیک کریں گے، لہذا ناخن کاٹ کر آئیں۔ تو یہ بچہ ناخن کاٹنے والا بنے گا، اور اگر بچپن سے اس کی یہ تربیت نہ ہوئی یہ استاد بن جائے گا اور کھرپے جیسے اس کے ناخن نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اساتذہ کی ذمہ داری اس زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی۔ اب ماں باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، اس لیے عاجز کہا کرتا ہے یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، یتیم بچہ وہ بھی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ماں باپ کے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ بچوں کی تربیت کرے۔ وہ زندہ باپ، زندہ ماں اور باپ کے یتیم بچے ہیں۔ وہ یہ کام تو ماں باپ کا تھا کہ بچہ جب کھانے بیٹھے تو اس کے ناخن دیکھیں، ناخن بڑے ہوئے، ان کے بال دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، لیکن نہیں ان کو فرصت ہے۔ اس لیے اساتذہ کی ذمہ آج کے دور میں ذمہ داری ان کے کام میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ بچوں کی اس طرح کی تربیت۔ اسی طرح بچوں کو کئی دفعہ عملی طور پہ وضو بھی سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف وضو کے فرائض ان کو رٹا دیے، بلکہ وضو بھی سکھائیں، اور وضو مختلف انداز سے سکھائیں۔ مثلا لوٹے سے بھی وضو سکھائیں، بوتل سے بھی وضو کرنا سکھائیں، ڈول رکھی ہوئی ہے، نل ہے اوپر لگا ہوا، اس میں مگا رکھا ہوا ہے، اب اس ڈول اور مگے کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہاتھ منہ کس طرح سے دھونا ہے، کیا جو فضالہ ہے، جو مستعمل پانی ہے وہ ڈول میں جائے گا، مگے میں جائے گا، کس طرح سے بچ کے کرنا ہے۔ حوض پہ بھی کرنا سکھائیں، کبھی ندی اور چشمے پر گزر ہو وہاں بھی کرنا سکھائیں، مختلف انداز سے۔ کئی مرتبہ لوگوں کو لوٹے سے اور ٹینٹو سے وضو کرنا آتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی چیزوں کی سہولت نہ ہو بوتل سے کیسے وضو کیا جاتا ان کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ میں مینا سے عرفات کی طرف جا رہا تھا اور بس تقریباً 2:30-3 بجے چلی تھی، لیکن مینا سے ہی نہیں نکل پائی، پھنس گئی اور قبلہ رخ کھڑی ہوئی تھی۔ نماز کا بالکل وقت ہو چکا، فجر بلکہ 15 یا 20 منٹ باقی تھی نماز قضا ہونے میں۔ ہم نے 2 سیٹوں کے درمیان جو پیسج ہوتا اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی۔ اب چند عورتیں تھیں پالنپوری برادری کی، اور انہوں نے کہا ہمارا تو وضو نہیں ہے۔ تو اس عاجز کے پاس ایک فوارہ تھا جو حجام کے پاس ہوتا ہے نا، ڈسپینسر بھی جس کو کہتے ہیں۔ میں نے وہ فوارہ نکالا اور ان کو بتایا کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے فرض ادا کر لیں۔ کلی ناک میں پانی تو آپ نہیں ڈال سکتے، لہذا اس کے ذریعے سے آپ اپنے فرائض ادا کر لیں اور فوراً فرض ادا کر لیں اپنی نماز، تو نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب بہت سے لوگوں کو تو اسی میں ڈاؤٹ تھا کہ فوارے سے کیسے وضو ہو سکتا ہے، جب تک کلی نہ ہو، جب تک ناک میں پانی نہ جائے تو کیسے وضو ہو سکتا ہے۔
لیکن وضو ہوتا ہے، علماء فقہا بیٹھے ہیں، فرائض جس طرح سے بھی آپ ادا کر لیں گے آپ کا وضو ہو جائے. تو یہ طریقہ بھی سکھائیں. غرض یہ کہ ہم عملی طور پر ان کو یہ باتیں بتائیں. نیز کئی مرتبہ ایسا موقع بھی ہونا چاہیے، چاہے انتظامیہ کی طرف سے، کہ بچے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ہم کڑی نظر رکھیں کہ یہ لقمہ کیسا اٹھا رہا ہے، یہ کون سے ہاتھ سے کھا رہا ہے، یہ دونوں گالوں کے اندر لقمہ بھر کے کھا رہا ہے، یہ ایک طرف سے کھا رہا ہے، یہ اتنا چبا رہا ہے کہ نہیں چبا رہا ہے جتنا چبانا چاہیے، یہ دھر سٹک ہے. ہمارے استاذ نے ایک مرتبہ درس میں سنایا واقعہ کہ پہلے زمانے کے اندر اساتذہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کتاب کا مصنف اگر حیات ہے تو اپنے شاگرد کو مکلف کرتے تھے، آپ مصنف سے اس کو پڑھ کر آؤ، اس کا منشا اور مراد جتنا اچھا وہ جانتے ہیں میں نہیں سمجھا سکوں گا آپ کو. تو ایک استاذ نے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے شاگرد کو مکلف کیا کہ آپ افغانستان جاؤ، وہاں اس کتاب کے مصنف ہیں، حیات ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے. اب یہ بچہ لمبا سفر کر کے وہاں گیا. دوپہر کا وقت تھا، دستک دی، استاد کھانے بیٹھے تھے دسترخوان پر. پوچھا کون؟ حضرت میں ہندوستان سے آیا ہوں، مہمان ہوں، طالب علم ہوں. کہ آؤ ہاتھ دھو اور کھانے بیٹھ جاؤ. کھانے بیٹھ گئے، مختلف باتیں ہوتی رہیں. کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے وہ پڑھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں. کہا اگر آپ میری کتاب مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور خدمت اور کام ہو تو مجھے بتاؤ. حضرت میں تو صرف کتاب پڑھنے آیا ہوں آپ کی لکھی ہوئی. کہ نہیں کتاب میں نہیں پڑھا سکتا. اس نے بہت اصرار کیا، اسی شدت سے انہوں نے انکار کیا. خیر بچہ ہار گیا، واپس آیا. استاذ نے پوچھا ارے اتنی جلدی آ گئے، اتنے دنوں میں آ گئے، کیا کتاب پڑھ لی پوری؟ کہ حضرت انہوں نے تو کتاب کا آغاز ہی نہیں کرایا. کہ کیوں؟ کہا میں گیا دسترخوان پہ مجھے کھانے بٹھایا اور بعد میں پوچھا کہ کس لیے آئے؟ کہ کتاب پڑھنے آیا. کہ کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی کام ہو تو بتاؤ. میں نے کہا حضرت میں صرف اور صرف سفر کی مشقت اور صعوبت برداشت کر کے صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب آپ سے پڑھوں. کہا اگر اس مقصد کے لیے آؤ تو کتاب تو میں نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی کام ہو تو بتاؤ. بالآخر میں تو ہار کر واپس آ گیا. استاد سمجھ گئے اس نے دسترخوان پہ کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے ان کو تکلیف ہوئی. چنانچہ دسترخوان لگایا، چلو کھانے بیٹھو میرے ساتھ، اور اس پر کڑی نظر رکھی. تو ایک ویک پوائنٹ ملا، ایک کمی ملی. اور وہ کیا؟ کہ یہ طالب علم لقمے کے تناسب سے سالن زیادہ اٹھا رہا ہے. لقمے کے تناسب سے سالن زیادہ اٹھا رہا ہے، لقمہ چھوٹا اور سالن زیادہ. تو پہچان گئے کہ اس میں حد اعتدال نہیں ہے. لہذا استاد نے اس کو پہچانا کہ اس کی طبیعت میں جب اعتدال نہیں ہے تو مجھے کتنی تکلیف دینے کا باعث بنے گا. لہذا اس کو اعتدال سکھایا، اس کی اس لائن کی تربیت کی، اس کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا. تو پہلے اساتذہ اس لائن کی تربیت فرماتے تھے، اس لائن کی تربیت فرماتے تھے. تو آپ معلم ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ مربی ہیں، آپ مشفق باپ ہیں، آپ نائب رسول ہیں، آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کر رہے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو الف سے لے کر یا تک کی حروف شناسی والا استاذ نہ سمجھیں. آپ مربی ہیں، آپ قائد ہیں، آپ ان بچوں کی بہترین تربیت کرنے والے ہیں، آپ مشفق ہیں، آپ اس کے ہمدرد ہیں. جب یہ بچہ ساری دنیا سے مایوس اور پریشان ہو جائے اور سارے اس کے اپنے پرائے بن جائیں، اس وقت یہ آپ کو اپنا سمجھے. کامیابی تو تب ہے اس وقت یہ آپ کو اپنا سمجھیں. میں اپنے استاذ کے پاس جاتا ہوں، میرے استاذ کو میرے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. تو ہم شفقت اتنی نچھاور کریں، محبت اتنی نچھاور کریں اور اپنی تربیت کے لیے ایسے دروازے کھولیں کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک بل اس کا نکال دے زندگی سے. گفتگو کے آداب، جی نشست و برخاست کے آداب، اسی طرح سنن و نوافل کے آداب، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ میں کس طرح کا بیہیو اور برتاؤ کرنا ہے اس کے آداب، یہ سب سکھانا یہ استاذ کی ذمہ داری ہے. یہ ہرگز نہ سوچیں کہ مجھے تنخواہ تو ملتی ہے الف سے یا تک حروف شناسی کی، حروف پڑھانے کی، اس تربیت کی تھوڑی مجھے تنخواہ ملتی ہے. جب تنخواہ کی بات نکلی ہے تو دوستو اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشیں کرتے چلیں. آپ یہ نیت کر لیں کہ پیارے اللہ
آج میں مجبور ہوں، معذور ہوں، مہجور ہوں، میرے پاس ذریعہ آمدنی کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، اگر میں تنخواہ لے کر ان کی کفالت نہیں کروں گا تو گھر میں تو فاقے پہرا دیں گے، فاقے ڈیرا ڈالیں گے۔ تو پیارے اللہ، اس وقت تنخواہ اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن جس دن آپ نے میرے لیے کوئی رزق حلال کا کوئی اور انتظام کر دیا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشحال آدمی آپ کو اپنا لائف پارٹنر بنا لے، بزنس پارٹنر بنا لے، سلیپنگ پارٹنر، کہ بس آپ صرف دستخط کر دیں اور آپ کو جو ہے مہینے میں ہمارے بزنس سے اتنا حصہ ملا کرے گا، آپ کو نہ کارخانے میں آنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ دیکھنا ہے، بس آپ خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے دل چاہا کہ ہم اپنے بزنس میں آپ کو پارٹنر بنا لیں، مثلا کوئی ایسا مل گیا، تو آپ نیت کریں کہ جن جن اداروں سے جو تنخواہ پیسے لیے ہیں ان کی پائی پائی واپس کر دیں گے، تاکہ قیامت کے دن بغیر تنخواہ لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو۔ نیت تو ابھی سے کر لیں، چاہے زندگی بھر کوئی ایسا نہ ملے اور زندگی بھر آپ تنخواہ لے کر پڑھاتے رہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن نیت کے اعتبار سے فیصلہ وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صف میں صحابہ کرام کے کھڑا کریں گے جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی پیسے لیے ہوئے دین کی خدمت میں کرنے والوں میں اپنا شمار کروایا تھا، اس نیت کی برکت سے۔ تو میں اپنے مضمون کو ذرا سمیٹ رہا ہوں۔ بچوں کے اندر تقابل کبھی نہ کریں۔ کئی مرتبہ ایک بچہ اچھا سنا تھا، دیکھ بیوقوف سن، دیکھ کتنا اچھا سنایا، کیسا بیوقوف ہے تو، ایسے ہوتے ہیں بچے۔ اب بتائیے اس میں یہ اس کا اختیار ہے اس میں کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو ایسا بنایا، ایک کو ایسا بنایا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تو آپ ایسے تقابل کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چائے کی لاری کھول اور چائے بیچ، تیرا بس کی پڑھنا نہیں ہے، تیرا بچے بس کی حفظ کرنا نہیں ہے، تو انتہائی بدھو ہے، پوری کلاس میں تو بدھو ہے۔ اب جب بچے کو اس طرح کی سخت و سست بات کہہ دی، اب اس کو دلیل مل گئی، میں بدھو ہوں، میں بیوقوف ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، اب اگر میں فیل آؤں گا تو گھر والوں کو کہوں گا، میری کلاس کے ایک ایک بچے سے پوچھ لو، استاذ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا ذہن نہیں چلتا، تجھے تو ہاتھ لاری کھول کر اور چائے بیچنا چاہیے، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی ابو تمہیں سے ایسی بات میں کیسے کہوں، میرے ایک ایک بچوں سے، ایک ایک ساتھی سے پوچھ لو، استاذ کی یہ رائے ہے میرے بارے میں۔ تو استاذ کی اس بات کو تو وہ سند بنا کے پیش کرے گا اپنی ناکامی پر، تو ہرگز ایسا تقابل نہ کرے۔ نیز کئی مرتبہ جو جزا سزا کا باب ہے وہ تو ایک طویل باب ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، بہت سے اکابر مشائخ کے اس پر رسائل ہیں، کتابچے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن کئی مرتبہ استاذ کیا کرتا ہے، اے لڑکے اٹھ، اس کو ایک دھپ لگا، اس کو ایک تماچا مار۔ ہرگز بچوں سے اس طرح سے نہ کروائیں، اس لیے کہ اس بچے کی اگر اس سے کچھ انبن ہے تو وہ سوچے گا آج تو موقع ملا ہے مجھے انتقام لینے کا، وہ ایسا گھوسا لگائے گا، ہو سکتا ہے زندگی بھر کوئی ایسا مرض اس کو لاحق ہو جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ بچوں کی کمر پر، گردن پر ایسا تھپڑ لگایا گیا، ایسا دھپ رسید کیا جس کی وجہ سے کوئی جو ہے زندگی میں کوئی ایسا نقص ہو گیا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ نیز بچوں کی ہمت افزائی کا نظام بنائیں، بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ ایک بچہ جو انتہائی کمزور واقع ہوا ہے اور اٹکتا ہے، تو اگر اس کی اٹک بھی آئی ہے تو اس پر بھی اس کو شاباش، واہ واہ شاباش، دیکھو کل زیادہ اٹک تھی آج کم ہے، بیٹا آج ہم تمہیں انعام دیتے ہیں، کل اس سے بھی اچھا سناؤ، تو اس کی ہمت افزائی ہو گئی، اس کی ہمت افزائی ہو گئی۔ اسی طرح بچے کئی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو دیانتداری بھی سکھائیں، سچ بولنا بھی سکھائیں۔ اگر وہ سچ بول دیں تو سچ بولنے پر ان کو شاباشی دیں، شاباش بیٹا تم نے سچ بولا، میرا دل خوش ہو گیا، اگرچہ تم نے یہ قصور کیا، اگرچہ تم نے اس کی غلطی کی، لیکن تم نے سچ بولا، اس پر تو ہم تمہیں انعام دیتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے آج اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میرا جانا ہوا رمضان مبارک میں۔ حضرت نے فرمایا، اچھا جاتے کے ساتھ ہی میں نے کہا حضرت میرا نام صلاح الدین سیفی ہے، میں دارالعلوم فلاح دارین سے فارغ ہوں اور وہیں پڑھاتا ہوں، اور آنے کا مقصد آپ کی زیارت و ملاقات ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد میری ٹرین ہے، مجھے جانا ہے۔ حضرت اس بات پر اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ ساری باتوں کا جواب خود ہی دے دیا، مجھے کچھ سوال ہی کرنا نہیں پڑا، نام بھی بتا دیا، تعارف بھی کرا دیا، اور نظام بھی بتا دیا کہ آگے کا کیا نظام ہے۔ فوراً ناظم صاحب کو بلایا، ناظم صاحب دیکھو یہ عالم ہیں، ان کو اربع خمسہ لا کے دو۔ حضرت کا ایک کوڈ ورڈ تھا، کچھ رسائل
اربا میں تھے، کچھ خمسہ میں تھے، کچھ عوام الناس کے لیے تھے، کچھ علماء کے لیے تھے. تو کہا ان کو دونوں سیٹ لا کے دو اور دیکھو دسترخوان تیار رکھو، اور جب دسترخوان تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرو، اور اتنے بجے ان کی ٹرین ہے، رکشہ بلا کے رکھنا تاکہ اسٹیشن جا سکیں. سارا نظام بتا دیا. پھر فرمایا آپ دارالعلوم فلاح دارین کے مدرس ہیں، وہاں کی انتظامیہ کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ طلبہ کا جہاں علمی استعداد کا امتحان لیتے ہیں، ان کی دیانت داری کا بھی امتحان لیا کریں. اب اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میرے بچے کے اندر دیانت داری ہے، خیانت نہیں ہے، چوری نہیں ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا آپ نے کبھی بچے کو چوری کا موقع دیا ہے؟ آپ کہہ کیسے رہے ہیں ایسے کہ میرا بچہ چور نہیں ہے، اس کے اندر مال کی محبت نہیں ہے؟ پہلے اس کا چوری کا موقع تو دو، پھر اگر وہ نہ چرائے تو سمجھا جائے گا اس کے اندر مال کی محبت نہیں ہے. اور اگر وہ چرا کے چھپا کے رکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مال کی محبت ہے اس کے اندر، اب اس کی تربیت کرو. پھر فرمایا کہ اساتذہ طلبہ کی دیانت داری کا امتحان لیں کہ سوال نامہ تیار کر کے متعلقہ کتاب قریب میں رکھ دیں اور سوال نامہ اور جواب کے لیے کاغذ دے دیں، اور دور کہیں چھپ کے نگرانی کرتے رہیں کہ یہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. اگر کھول کے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں دیانت داری نہیں ہے. پھر فرمایا امانت داری کے ساتھ فیل ہو جانا بہتر ہے، خیانت کے ساتھ کامیاب ہونے سے امانت دار کا ٹھکانہ جنت ہے اور خیانت کار کا جہنم. اس عاجز نے وہاں سے آنے کے بعد بڑی سی تختی پہ اس کی کتابت کی اور امتحان ہال میں لگایا. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو دیکھا، کہا بیٹا صلاح الدین تم نے تو امتحان ہال کو خانقاہ بنا دیا. خاص انداز سے حضرت گفتگو فرماتے تھے، تم نے تو امتحان ہال کو خانقاہ بنا دیا. بہرحال کہنے کی باتیں تو بہت تھی اور یہ تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً موقع دیں گے. بہرحال ایک تو اپنے آپ کو کمزف نہ سمجھو، یہ نہ سوچو کہ یار کاش کہ ہم کوئی اور فن سیکھتے، کمپیوٹر سیکھتے، فلاں چیز سیکھتے، شوٹ بوٹ میں ہوتے، جی ٹائی شوٹ میں ہوتے اور کاروں اور بہاروں میں ہوتے، ہم کہاں لگ گئے. نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے وہ کام لگایا ہے اور آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.